اس کی جگہ نیا پانی لے لیتا ہے، اس کی جگہ۔ میرے نیم خواب دیدہ ذہن نے دہرایا۔ میں نے ایک چھرچری لی۔ توبہ توبہ، میں بھی کتنا بزدل ہوں۔ خدا نہ کرے میرے عمر رسیدہ ماں باپ میری قبر کا کتبہ اٹھائے یہ ٹھوکریں کھاتے پھرے۔ یہ سب وہم ہے۔ میں نے اپنے آپ کو تسلی دی اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ نیند کا اثر زائل ہو چکا تھا۔ ڈرائیور نے اب گنگنانا شروع کر دیا تھا۔ ہم وادیوں اور گھاٹیوں سے نکل کر میدانی علاقے میں آ چکے تھے۔ بس کی رفتار بھی اب قدرے تیز ہو چلی تھی۔ میرے ساتھ والی سیٹ پر ایک درمیانی عمر کا موٹا جرمن بیٹھا تھا، تانبے کے پتلے فریم کی اینک لگائے، ہاتھ میں تاریخ ایشیائے کوچک کی ایک ضخیم کتاب۔ جس خطے سے ہم گزر رہے ہیں یہاں تاریخ بکھری پڑی ہے۔ دبیز شیشوں کے پیچھے اس کی نیلی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ قدیم یونانی سلطنت کی سرحدیں یہاں تک تھیں۔ سلجوق سلطان الپ ارسلان نے انہی وادیوں میں یونانیوں کے دانت کھٹے کیے۔ سلطان محمد ثانی نے طرابزان کا محاصرہ کیا تو شہنشاہ طرابزان داؤد کو پیغام بھیجا کہ بھائی، دو ہی راستے ہیں، یا اپنی سلطنت ہمارے حوالے کر دو اور اپنی جان و مال بچا لو، یا سلطنت کے ساتھ جان و مال سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو۔ داؤد سے آنا تھا۔ اس نے پہلی تجویز قبول کر لی، شہر سلطان کے حوالے کر دیا اور اپنا خزانہ سمیٹ کر رومانیہ چلا گیا، جہاں سلطان نے اسے ایک قلعہ الاٹ کر دیا۔ طرابزان شاہراہ ابریشم کا آخری شہر تھا۔ وہ چھوٹی سی چمکتی ہوئی ندی دریائے فرات ہے، جس کا منبع انہی پہاڑوں میں واقع ہے۔ معاف کیجیے گا، آپ بور تو نہیں ہو رہے؟ اس نے کتاب بند کرتے ہوئے پوچھا۔ جی بالکل نہیں، آپ بیان جاری رکھیے۔ آدمی دلچسپ معلوم ہوتا تھا۔ میں نے جرمنی سے استنبول تک تو ریل میں سفر کیا اور وہاں سے طرابزان تک بحری جہاز میں آیا۔ بڑا دلچسپ سفر تھا۔ آپ کو شاید معلوم ہو، میرے فرشتوں کو بھی خبر نہ تھی کہ مارکو پولو چین کی سیاحت کے بعد طرابزان سے ہی وینس کے لیے سدھارا تھا۔ وہ شہنشاہ چین کے حکم سے شہزادی کو خاتون کو ایران لایا تھا، جہاں شاہ ایران اس سے شادی کے منتظر تھے۔ لیکن سفر نے طوالت اختیار کر لی اور خاتون ایران پہنچی تو شاہ ایران انتقال فرما چکے تھے اور اب ان کا بیٹا تخت نشین تھا۔ بہرحال شہزادی کو واپس چین بھجوانے کی بجائے چھوٹے شاہ صاحب نے خود ہی شادی رچا لی۔ شاہ جی منگول نسل کے تھے اور ان دنوں ایران میں خالص منگول نسل شہزادیاں نایاب تھیں۔ مارکو پولو کو انعام و اکرام سے نوازا گیا۔ شام کا راستہ چونکہ ڈاکوؤں سے اٹا پڑا تھا، اس لیے مارکو پولو سیدھا طرابزان آیا اور بحری جہاز کے ذریعے اپنے وطن وینس چلا گیا۔ طرابزان کی جس سرائے میں مارکو پولو نے قیام کیا، اس کے کھنڈرات ابھی بھی موجود ہیں۔ معاف کیجیے گا، میں واقعی باتیں زیادہ کر رہا ہوں۔ اس نے جیب سے رومال نکال کر اینک کے شیشے صاف کیے اور اینک دوبارہ لگا لی۔ میں تو تہران تک جا رہا ہوں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں جا نہیں آ رہا ہوں۔ میرے اور میرے گھر کے درمیان صرف ایک ملک رہ گیا۔ وہاں سبھی میرا انتظار کر رہے ہیں۔ میں تھک گیا ہوں۔
مجھے سفر سے نفرت ہو گئی ہے۔ اب ساری عمر گھر سے باہر قدم نہیں رکھوں گا۔ ہاں، جرمن مسکرا کے بولا، گھر واپس آنا ہمیشہ خوبصورت ہوتا ہے، لیکن تمہارے یہ احساسات عارضی ہیں۔ سفر کے اختتام پر ہمیشہ تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے۔ آج سے چند ماہ بعد جب تم پھر دنیا کے جھمیلوں میں پڑ جاؤ گے تو یہی لمحے تمہیں حسین لگیں گے۔ اور پھر سفر تو دیوانگی ہوتی ہے، فصل گل آتے ہی اود کر آتی ہے۔ مجھے دیکھو، بوڑھا ہو چلا ہوں، لیکن دیوانگی نہیں جاتی۔ میرے بچے مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں اچھا تو پھر ڈیڈی، سنا ہے مشرق بڑا پرسرار ہے، ہر جگہ جیب کٹ جاتی ہے، مکھیوں کی بہتات ہوتی ہے اور لوگ حشیش بیچ کر گزارا کرتے ہیں۔ سفر میں صحبتیں تو ہوتی ہی ہیں، لیکن ہماری نئی نسل ایک بہتر گھر اور بہتر کار سے پرے تو کچھ سوچ ہی نہیں سکتی۔ عرض روم آنے والا ہے، میں ذرا اپنا کیمرہ اور کتابیں وغیرہ سنبھال لوں۔ جنگ کی طرح سفر سے قبل بھی مطالعہ نہایت ضروری ہے۔ شام کے دھندلکے اور بارش کے باوجود عرض روم کے قدیم مکانوں کی دیدہ زیب سرخ چھتیں چمک رہی تھیں۔ شفتہ مدرسے کے دو مینار دھند میں بھیانک لگ رہے تھے۔ اڈے کے ساتھ ہی پلاس اوتلی کا بورڈ اویزا تھا۔ اندر جانے پر معلوم ہوا کہ سیدھا سادہ پیلس ہوٹل ہے۔ خیال تھا کہ دوسرے روز استنبول سے کسٹم والوں کی بھیجی ہوئی کپڑوں کی پوٹلی مل جائے گی تو فوراً تہران روانہ ہو جاؤں گا۔ صبح اٹھا اور سیدھا اسٹیشن کے گمرخ یعنی کسٹم ہاؤس کا رخ کیا۔ آفیسر نے کپڑوں کی رسید پر ایک طائرانہ نظر ڈالی اور کہا، کل؟ کل؟ میں نے ہکلاتے ہوئے پوچھا، لیکن میں تو عرض روم میں زیادہ عرصہ نہیں ٹھہر سکتا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ سب یہی کہتے ہیں، اس نے اکتاہٹ سے کہا۔ میں کچھ نہیں کر سکتا، استنبول سے یہاں تک سامان آنے میں کم از کم 1 ہفتہ لگتا ہے، کل پھر پتہ کر لینا۔ میں مایوس ہو کر باہر آ گیا۔ بارش ابھی تک ہو رہی تھی۔ دوسرے دن بھی ٹکا سا جواب ملا۔ میں روزانہ صبح اسٹیشن پر چلا جاتا اور استنبول سے آنے والی گاڑی کا انتظار کرتا۔ گاڑی آ جاتی مگر میرا سامان نہ آتا۔ سارے دن میں صرف ایک ہی گاڑی آتی اور شام کو واپس استنبول روانہ ہو جاتی۔ اس دوران اسٹیشن پر خوب رونق رہتی۔ روزگار کی تلاش میں یورپ جاتے ہوئے پاکستانی اور پھر وہاں سے مایوس ہو کر لوٹنے والے پاکستانی، انگریز، امریکی، جرمن ہپی، ناروان کی تلاش میں عرض روم شہرائے حشیش کا بڑا اہم جنکشن ہے۔ یہاں سے تہران، کابل، لاہور، دہلی اور پھر ہپیوں کی جنت کھٹمنڈو، جہاں چرس کی خرید و فروخت اور استعمال پر کوئی پابندی عائد نہیں۔ دم میں ہے دم، دم رہے نہ غم، ناروان ہی ناروان، ہری اوم ہری کرشنا۔ گاڑی چلی جاتی تو اسٹیشن بھائیں بھائیں کرنے لگتا۔ میں باہر نکلتا اور ہوٹل واپس آ کر کپڑے بدلے بغیر ہی بستر پہ لیٹ جاتا۔ صبح چائے کے ساتھ دہی کھا کر بغیر شیو کیے پھر اسٹیشن کی طرف چل پڑتا اور کسٹم آفیسر کا ایک اور کل جواب میں سن کر تھکے ہوئے قدموں سے واپس لوٹ آتا۔ اکتوبر کا اخیر تھا۔ اسٹیشن سے شہر تک جانے والی سڑک کے دونوں طرف
شاہ بلوط کے درختوں کے خزاں رسیدہ پتے سرخ ہو کر گرنے شروع ہو گئے تھے۔ اس روز کچھ زیادہ ہی سردی تھی۔ کہکشاں سے آنے والی سرد ہوائیں خنک تر ہو چلی تھیں۔ چند روز میں سردی شدید تر ہو جائے گی اور پھر وہ شہر کا راستہ دیکھ لے گی۔ میں نے صبح سے صرف ایک پیالی دہی اور چند انگور کھائے تھے۔ دونوں ہاتھ پتلون کی جیبوں میں ڈالے، ہوا اور بارش سے بچاؤ کے لیے سر نہوڑے میں آج پھر اسٹیشن سے مایوس لوٹ رہا تھا۔ میرے بوٹوں میں پانی چپک رہا تھا۔ گیلے فٹ پاتھ پر شاہ بلوط کے سرخ پتے گرتے اور خوبصورت نقش بنا کر پھسل جاتے۔ میں نے جیب میں اپنا آخری لیرہ سختی سے بھینچ لیا اور میری بند ہتھیلی نے ٹھنڈے سکے کی ساری خنکی جذب کر لی۔ شفتہ مدرسے کے ٹوٹے ہوئے مینار کے سائے میں بیٹھے ہوئے بوڑھے فقیر نے مجھے دیکھ کر صدا دی، سفر بخیر، اور میں نے اپنی بھیجی ہوئی مٹھی اس کی جھولی میں کھول دی۔ میں شفتہ مدرسے کے قدیم آہنی دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ شہزادی ہنری خاتون کا تعمیر کردہ یہ مدرسہ گئے زمانے میں علم و ادب کا گہوارہ تھا۔ لمبی اباؤں اور اونچی قباؤں والے طالب علم دور دراز سے آتے اور مستطیل صحن کے گرد بنی ہوئی نیم تاریخ کوٹریوں میں سما جاتے۔ دینی اور دنیاوی علوم کے چراغ جلتے اور ان کی روشنی سمرقند و بخارا تک پھیل جاتی۔ میں نے اندر جھانکا۔ سامنے ایک نیم شکستہ گنبد تلے ایک سلجوق شہزادی سوئی ہوئی تھی۔ سلجوق طرز تعمیر کا ایک شاہکار۔ ساری عمارت خاموشی کے ایک تالاب کے مانند تھی۔ کتنا سکون تھا۔ یخ ہوا کا ایک تھپیڑا آیا اور میں مدرسے کی ٹوٹی ہوئی دیوار سے اور چمٹ گیا۔ بارش بھی تیز ہو چلی تھی۔ سڑک بالکل خالی ہو چکی تھی۔ فقیر نے اپنی جھولی سمیٹی اور اسٹیشن جانے والی سڑک پر چل دیا۔ وہاں بارش سے بچاؤ ہوگا۔ اب سڑک اور فٹ پاتھ مکمل طور پر سنسان تھے۔ آسمان پر گھنے اور سیاہ بادلوں کے راج نے شہر کو نیم تاریکی میں ڈبو دیا تھا۔ دیوار کی شکستہ اینٹوں میں سے پانی رس رس کر میرے قدموں تلے جمع ہو رہا تھا۔ سردی اور بھوک کی شدت سے میرا سر چکرانے لگا۔ میں کہاں ہوں؟ یہاں کیا کر رہا ہوں؟ میرے کانوں سے بانسری کی لے اور ڈھول کی تھاپ ٹکرائی۔ دھیمی اور سحر انگیز دھن، صلاح دینے والی دھن، درویشوں کے ناچ کی دھن۔ لمبے چوغے اور طربوش پہنے ہوئے درویشوں کا روحانی ناچ، ایک متحرک دائرہ اور ویانا کے والس کے قدم، 1 2 3 اور گھوم جاؤ، 1 2 3 اور۔ لے تیز ہو چلی تھی۔ مجھ پر وجد طاری تھا۔ میں کون ہوں؟ میں بھی تو درویش ہوں۔ میرے پاس بھی تو کچھ نہیں۔ عرض روم، مولانا روم، دمادم مست قلندر، علیدہ پہلا نمبر۔ لیکن سیون شریف میں تو اتنی سردی نہیں ہوتی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے دھیمی اور سحر انگیز موسیقی کی لہریں مجھے اپنے دوش پر بٹھائے لکودک صحراؤں، بلند و بالا پہاڑوں اور گنگناتی ندیوں کو پاٹ کر اس چمکیلے دن کی طرف مائل پرواز ہیں جو میرے سفر کا حسین آغاز تھا۔